22 اپریل سے پہلے کی صورتحال تھی، جو لب و لہجہ استعمال کیا جاتا تھا، جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا تھا، اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے. اس بات کی وضاحت، اس بات کو ہائی لائٹ پرائم منسٹر شہباز شریف نے خود کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے معاملہ بڑا کرٹیکل ہے. لیکن خان صاحب، ایک جانب کچھ لوگ، کچھ ڈھیل کی باتیں یا این آر او آپ کہیں یا نہ کہیں، امریکی شہری پہنچ گئے، امریکی ڈاکٹرز پہنچ گئے، عوامی تحریک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سب باتیں اپنی جگہ کے اوپر. لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جب 9 مئی کا جو سانحہ تھا، جس کو کہا جاتا تھا کہ جس طریقے کے ساتھ 9 مئی کے دن مختلف عسکری اداروں، شہداء، اس کے ساتھ ان کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا، یہ ناقابل معافی ہے. اگرچہ ایک ڈیبیٹ چلتی رہی سپریم کورٹ آف پاکستان تک، الٹیمیٹلی پھر وہاں سے بھی فیصلہ آ گیا، لیکن اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت بھی مقدمات کا اندراج ہوا، کیس میرٹ کے اوپر آگے چلے. جس طرح پی ٹی آئی سمیت بہت سے لوگ کہتے تھے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، لیکن پیرالل کچھ لوگوں کا ٹرائل جاری تھا، جس کے نتیجے میں مجموعی طور کے اوپر جو 11 پی ٹی آئی کے اس 9 مئی کے واقعے کے اندر تھانہ رمنہ میں حملے میں ملوث تھے، جس میں ان کا سابق ایم این اے عبداللطیف اور سابق ایم پی اے وزیر زادہ کلاشی سمیت 11 ملزمان ہیں. 27 سال یہ موجودہ ایم این اے موجودہ ہیں، ایم پی اے سابق ہے وزیر زادہ کلاشی صاحب. ان کو 27 سال تک کی سزا ہوئی ہے. اچھا، یہ کتنا کرٹیکل ہے، اور اس کو مجھے تھوڑا اسٹڈی کرنے کا موقع ملا. جس اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی ڈیفرنٹ سیکشنز کے تحت جو پی پی سی کی کلازز تھیں، جس کے اندر 9 دفعات ان کے اوپر لاگو تھے، جس کے اندر سیکشن 324 ہے، جس کے اندر 5 سال کی سزا ہے، 50,000 جرمانہ ہے، 436 اپلائی کیا گیا، 440 اپلائی کیا گیا، 353 اپلائی کیا گیا، 186 اپلائی کیا گیا، 188 148 149 اور 788 جو ٹیررزم کی کلاز ہے اپلائی کی گئی، جس کے تحت ان سب 11 افراد کو سزا سنائی گئی ہے. کچھ کو تو اب گرفتار کر کے کیا جائے گا، جو موقع سے پکڑیں گے 4 لوگ انہیں گرفتار کر کے اڈیالہ جیل بھیج دیا، اور ان کی کچھ تصاویر بھی ہمارے سامنے آئی ہیں جن کو گرفتار ہوئے ہیں، اور جو باقی ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا. لیکن اس میں فیصلہ لکھنے والے جج نے بڑا اچھی بات کی کہ اگر اسلام آباد کا بھی تھانہ محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ پاکستان کے دیگر تھانوں کو کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیسے وہ محفوظ ہوں گے. کویسچن یہ ہے کہ جب 9 مئی کے کیس کے اندر سزائیں سنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور 788 ٹیررزم کی جو سیکشن ہے، دہشت گردی کی، وہ بھی اپلائی ہو گئی، تو آنے والے دنوں میں جو باقی افراد ہیں جن کے اندر ان کے مرکزی لیڈر بھی شامل ہیں، بانی پی ٹی آئی شامل ہیں، اب ان کے خلاف بھی اگر ٹرائل بڑھنا ہے تو پھر ان بڑی قداور شخصیات کا مستقبل، سیاسی کیریئر اور ان کے بچنے کی راہ پھر بھی آپ کو دکھائی دیتی ہے. بھٹی صاحب، جو آپ نے جو جج ہیں انسداد دہشت گردی عدالت کے باز سپرا صاحب، جی، ان کے جو ریمارکس ابھی آپ نے سنائے ہیں، ناظرین نے بھی سنے ہیں، کہ اگر اسلام آباد کا تھانہ محفوظ نہیں ہے تو پھر باقی ملک کا کیا ہوگا. بالکل صحیح. اب کس ملک کی فوجی تنصیبات محفوظ نہیں ہیں تو پھر اس کا کیا ہوگا. تھانے پر اتنا سخت ریاکشن آیا ہے کہ 27 سال تک سزائیں سنا دی ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے. اب جب عدالتیں فیصلہ، جو فوجی عدالتیں فیصلے سنانا شروع کریں گی تو آپ دیکھیں گے اسی طرح کے ریمارکس آپ کو دیکھنے ملیں گے. کوئی مہذب دنیا کا ملک مجھے یہ بتائیں، جب کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا، امریکہ جیسا ملک، وہاں انہوں نے چھوڑا تھا ان کو سزائیں نہیں سنائی تھیں. اور وہ بہت شارٹیسٹ ٹائم کے اندر، برطانیہ کے ایگزامپل لے لیں اور ممالک کے اندر جہاں پہ آپ نے جب آپ ہوتے ہیں پھر شارٹیسٹ ٹائم کے اندر فیصلے ہیں. یہ پوری قوم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، جب آپ نے ہزاروں لوگوں نے، سینکڑوں لوگوں نے جو فوجی چھاونیوں کی دیواریوں کو دھکا دے دے کر گرایا تھا اور حملے کیے تھے. دوبارہ سامنے ہیں جو یہ کہتے تھے نا، ویڈیوز دکھائیں، ثبوت لیں، ثبوت 2-3 روز پہلے مال روڈ کے اوپر لاہور میں جو کور کمانڈر کی رہائش گاہ ہے، آفس ہے، اس کو اندر جا کے جس طرح جلاؤ گراؤ کیا ہے، کیا وہ لوگ بخشے جائیں گے؟ جس آرمی نے اپنے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو نہیں چھوڑا، اس کے خلاف مقدمہ قائم کیا ہے، اور جو کور کمانڈر اس وقت کے لاہور کے تھے ان کو بھی انہوں نے سزا سنائی ہے، اور بریگیڈیئر باقی لوگوں کو، کیا یہ کوئی ایگریمنٹ لے کر آئے ہیں؟ کیا بڑا سخت جملہ ہے یہ، کیا ہے یہ، کون لوگ ہیں؟ پھر خاص اس کا مطلب ہے کہ ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور عدالتوں میں ہی اپنے کیس کو لڑنا پڑے گا، سوشل میڈیا پر نہیں. یہ جو ڈیل کی جنہوں نے شوٹ ڈالا ہوا تھا نا بھٹی صاحب، ان کے لیے ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے، شروع سے ہم تو پیٹ رہے ہیں
کہ اپنے لب و لہجوں میں نرمی لائیے, ایک پولیٹیکل رویے ٹھیک. کا اظہار کیجئے. ڈائلاگ, سیاستدان گفتگو ڈائلاگ پر یقین رکھتا ہے, اس کی یہی پریکٹس ہوئی ہے. وہ نہ لڑ سکتا ہے گن کے ساتھ, نہ باقی چیزوں کے ذریعے. وہ ایسا نہ کریں, آپ ایسا کوئی بھی راستہ اختیار کریں گے تو اپنا گڑھا کھودیں گے. اور یہ جو فیصلہ ہے جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا ہے, جو سنایا آیا ہے کل, جو 11 لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے, یہ نوشتہ دیوار ہے. یہ آنے والے جو کیسز ہیں, بڑی بڑی شخصیات ہیں. یہ تو ایک تھانے کا معاملہ تھا, بالکل ٹھیک. آپ نے پوری فوجی چھانٹوں کو آگ لگا دی.